سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ جلسہ خواجہ اجمیری کانفرنس کوئی نئے سال کی طرح اسے نہیں منایا جا رہا ہے۔ ہر سال نوجوانان پانی سنڈا اس کو مناتے آئے ہیں، اور یقیناً وہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی محبت میں مناتے ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز کی محبت میں ایک گاؤں ہے پانی سنڈا، مگر اس کے ٹولہ 3 ہیں، اتر دکھن پچھم۔ یہ شاید دکھن محلہ ہے۔ اتر محلہ میں بھی 20 تاریخ کو جلسہ ہے، اور پچھم محلہ میں بھی 26 کو جلسہ ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر پورا جلسہ آج سن لیا جائے گا، کہ سارے پانی سنڈا کے لوگ آج سن لیں گے، تو 20 کو کون سنے گے؟ اور 20 کو اگر کوئی سن لیں گے، 26 کو کون سنیں گے؟ اس لیے آج حقیقت معنوں میں ہم جو کمزور ہیں، ہم ایک تھے تو بہت قوی تھے، مضبوط تھے، بٹ گئے ہم کمزور ہو گئے۔ مجھ کو لگتا ہے یہاں کے لوگوں کو پیسے بہت زیادہ ہیں، پیسے بہت زیادہ ہیں، اور ایک جلسہ جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے تو جلسہ کے جو کمیٹی کے لڑکے ہیں، خصوصی طور پر عالی جناب کلیم بابو، جلسے کے ہفتے دن کے بعد مجھ سے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں پانی سنڈا میں اس سے پچھلی سال مفتی سلمان ازہری کو ہم نے بلایا تھا، تو اس سال ایک عظیم اسکالر کو ہمیں بلانا ہے۔ خواہش یہ ہوتی ہے عظیم اسکالر میرے گاؤں میں آئے تاکہ ایک نام ہو جائے، ہمارے گاؤں کا بڑا نام ہو کہ یہاں ایک عظیم اسکالر تشریف لائے ہیں۔ نقیب ہو تو ہندوستان کا مایہ ناز نقیب ہو، شاعر ہو تو ہندوستان کا ایک نامور شاعر ہو۔ اگر یاد رکھیے گا، نیت پہ ہی سارا دار و مدار ہے۔ اگر نیت میں ریاکاری ہو تو سب بیکار ہے۔ صرف نام روشن کرنا ہو کہ میرے محلے کا نام ہو، نام روشن کرنا ہو تو بیکار ہے، مگر اسلامی اور اسکالر کو بلانے کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں بھی دین سیکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ ابھی نقیب صاحب کہہ رہے ہیں قاری جہانگیر صاحب کو بلا، آپ مجھے کہاں بلائے ہیں؟ حقیقت معنوں میں جلسہ بہت کرتے ہیں، اور میں سیوان میں جہاں 3.5 سال سے ابھی رہ رہا ہوں، میں یہاں 8 سال پہلے 1.5 سال میں یہاں دین کی خدمت کیا ہوں، مگر اب بھی اسلامی اسکالر، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مناظر اہل سنت، اسلامی اسکالر حضرت علامہ و مولانا محمد احسان قادری صاحب قبلہ سری لنکا سے میری گفتگو ہو رہی تھی۔ لگ بھگ ہم لوگ ٹرین میں 3 سے 4 گھنٹے ساتھ میں رہے، اور میں نے ان سے کہا کہ حضرت حقیقت معنوں میں یہ ہے کہ جلسہ سنی حضرات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا نام ہو جائے، ہمارے محلے کا نام ہو جائے، مگر کسی کو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں دین بھی سیکھنا ہے، ہمیں قرآن
سیکھنا ہے۔ چند سال پہلے ایک اہل حدیث نے ہمیں للکار کر کہا تھا کہ قاری جہانگیر صاحب قبلہ، جو آپ یہ کہتے ہیں لمبی لمبی تقریریں بولتے ہیں، مگر آپ کے محلے والوں کو کہہ دیا جائے کہ کلمہ شریف کا ترجمہ بتا دے، کلمہ شریف کا مطلب ہے کیا، وہ نہیں بتا پائے گا۔ اور میں نے اس کو پرکھنے کی کوشش کیا تو یقیناً یہ معلوم چلا، اور ہم نے ایک 40ویں کی محفل میں، آپ جہاں 4 لاکھ روپے خرچ کر کے اتنے لوگ بیٹھتے ہیں نا، ہمارے بہار میں ابھی میں نے جلسہ کیا تھا اکتوبر میں، مفتی شہریار صاحب میرا تشریف لائے تھے، شہنواز حسان شاعر میں تشریف لائے تھے، اتنے لوگ تو ہمارے یہاں صرف 40ویں میں ہوتے ہیں۔ اگر اسلامی اسکالر، عالمی اسکالر حضرت علامہ مولانا احسان قادری آ جائے تو پورا سیتامڑھی سیوان اٹھ کر چلا آئے گا۔ اس کو شوق ہے کہ ہم دین سیکھیں۔ اس نے ہمیں للکار کر کہا کہ کسی بھی صاحب کو کلمہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اگر میں بھی اب بھی پوچھ لوں کتنے حضرات ہیں جن کو کلمہ کا ترجمہ یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد؟ ہاتھ اٹھائیں تو کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ صرف چند لوگ مدرسے کے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے بھی ہمارے لوگوں کو کلمہ کا ترجمہ نہیں معلوم۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے لوگوں کو واجبات نماز نہیں آتا۔ اچھا یہی پانی سنڈا ہے، نہ جانے یہاں کتنے علامہ جہانگیر صاحب قبلہ درگا پور تشریف رکھتے ہیں، علامہ عبدالغفور صاحب شیخ ملت تشریف رکھتے ہیں، مقرر علیشان علامہ ظہیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، باہر سے نہ جانے کتنے لوگ یہاں بڑے سے بڑے عالم دین یہاں تشریف رکھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ آنی بھی چاہیے، بلانی بھی چاہیے، جلسہ کرنی بھی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء مصابیح الارض وخلفاء الانبیاء وورثتی وورثۃ الانبیاء۔ نبی فرماتے ہیں علماء اس دنیا کے چراغ ہیں۔ کئی وجہ کہ سبحان اللہ، العلماء مصابیح الارض، علماء اس دنیا کے چراغ ہیں۔ چراغ ہیں، چراغ جس کو آپ کہہ لیجئے لالٹین ہیں، بلب ہیں، اور عام دیہاتی بھاشا میں کہہ لیجئے تو ڈبیا بھی ہے۔ یہ چراغ ہے، یہ لالٹین ہے، یہ بلب ہے، مگر اس بلب سے روشنی لینے والے کون ہیں؟ ہم نے اپنے جلسوں کو صرف شورا تک، ہم نے شعر و شاعری میں ہم نے اس کو بس کر دیا ہے۔ ہم نے لفاظی تقریر سن کر ہم نے اپنے جلسے کے وقار کو ختم کیا ہے۔ حقیقت معنی میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ابھی ہمارے نقیب صاحب بار بار چیخ کر کہتے رہ گئے، اب قریب آ جائیے۔ ہمارے عالمی اسکالر علامہ احسان صاحب قادری تشریف لانے والے ہیں، مگر لوگ نہ آئے، اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے اب بھی حضرت کی محبت میں جو حضرت سری لنکا سے تقریر سنانے کے غرض سے آپ کی بارگاہ میں آ جائے، آپ تک آ جائے، مگر آپ ایسے ہیں جو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہٹیں گے تو نہیں ہٹیں گے، ہم کرسی پہ ہی بیٹھیں گے۔ ارے کرسی لے کے کیا ہوگا جب وقار ہی نہ ہو، ادب ہی آپ کے اندر نہ ہو، تو یہ کرسی لے کر بیٹھنا بیکار ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا، العلماء مصابیح الارض وخلفاء الانبیاء، علماء اس دنیا کے چراغ ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرے جانشین ہے، اور نبی آگے فرماتے ہیں وورثتی وورثۃ الانبیاء، نبی فرماتے ہیں میرے وارث ہیں اور دیگر انبیاء کے بھی وارث ہیں۔ کہیے میں چل کے سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کر کہے یا رسول اللہ، کہے یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھیں، حدیثیں بھی پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا پیغام دیا ہے۔ میں حضرت سے ٹرین میں گفتگو یہ بھی کیا کہ میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ 1 لاکھ آدمی ہو تبھی ہم گفتگو کریں گے۔ علامہ احسان صاحب کو ملا، میں پہلا ایسے خطیب سے میں نے گفتگو کیا کہ ہر لفظ میں عاجزی آپ کے زبان سے دکھائی دیا۔ جہاں پر میں حضرت کو حضور کہتا رہا تعریف کے لیے، حضرت نے کہا صرف مجھے حافظی کہا جائے۔ حضرت کے اندر جو عاجزی ہے اور حقیقت معنوں میں
جو اللہ کے نبی نے فرمایا مساوی حلوتی وخلفاء الانبیاء وورثتی وورثۃ الانبیاء، یقیناً آپ کے مصداق، آپ اس کے مصداق ہے، یقیناً آپ کے اندر عاجزی ہے، عالمانہ گفتگو ہوتی ہے، مگر اب سننے کا مزاج رکھیے گا، تبھی حضرت آپ کو سنائیں گے۔ سننا چاہ رہے ہیں؟ کتنے حضرات سننا چاہ رہے ہیں؟ کہیے میں چل کے سبحان اللہ۔ مجھ کو لگتا ہے پیچھے والے اب بھی نہیں سننا چاہ رہے ہیں۔ اگر حضرت سے محبت ہے تشریف لے آئیے، آئیے بھائی تشریف لائیے، پیچھے والے بھی تشریف لائیے۔ کیا کرسی کے چکر میں پڑے ہوئے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھ کو لگتا ہے کہ آپ دیوار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ٹسکیں گے تو نہیں ٹسکیں گے۔ بہرحال یہ آپ کا گاؤں ہے، یہ آپ کی محفل ہے، میں تو سیتامڑھی کے رہنے والا ہوں، لڑکوں کی محبت میں میں چلا آتا ہوں۔ اس سال بھی میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، مگر لڑکوں نے کہا اب ضرور تشریف لائیے، آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ میں آ گیا ہوں، مگر دو تین باتیں میں سنا کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ سننا چاہیں گے؟ حضرات محترم، میں دو تین باتیں اس لیے بتاتا ہوں، اگر ایک حدیث اگر آپ کو اچھی لگ گئی، اگر آج آپ اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، میرا آنا بھی صحیح ہو جائے گا، میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ نقیب اجلاس حضرت کفیل انبر کا بھی آنا قبول ہو جائے گا۔ علامہ احسان قبلہ سری لنکا جو اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، جتنے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، اتنے بار اس سے کئی بار میں نے حضرت کو یہاں آنے کے لیے میں نے فون کیا ہے، پھر کہیں جا کر حضرت نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا جو باتیں آپ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو جو حدیثیں سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جتنے حضرات ابھی تشریف رکھتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا بغیر پوری تقریر سنے نہ جائیں۔ مجھے امید ہے حضرت کی تقریر ہوگی، آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھٹکتا ہوگا، مجھے یقین ہے حضرت کی تقریر سننے کے بعد وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، وہ کبھی دور نہ بھاگے گا۔ اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی الی امتی حدیثا لتقام به سنۃ او تتلو به بدعۃ فهو فی الجنہ۔ کہو مطلب سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں من اتی الی امتی حدیثا، جو شخص میری حدیث سنے اور اسے دوسرے تک پہنچائے، کہیے مطلب سبحان اللہ۔ من اتی الی امتی حدیثا، جو شخص میری حدیث سنے اور اسے دوسرے تک پہنچائے، لتقام به سنۃ، تاکہ اس سے کوئی سنت قائم ہو جائے، او تتلو به بدعۃ، یا اس سے کوئی بدعت دور ہو جائے، فهو فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگا۔ ارے کہاں ہوگا بولو؟ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول گئے ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، ہر مسلمان پہ صدقہ کرنا لازم ہے۔ ابھی زلزلہ ترکی ملک میں آیا، ابھی ہندوستان کے سائنسدانوں نے بھی یہ کہا ہے، اپنے تحقیق کی بنیاد پر ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے، مگر اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پہ صدقہ کرنا لازم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر مسلمان پہ صدقہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے، تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو صدقے کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے کام کرے، اور ہاتھوں سے کام کر کے اپنی ذات پہ پہلے خرچ کرے۔ ذات سے مراد اپنے بال بچوں کو کھلائے پھلائے، اور جب اس سے بچ جائے تو وہ غریب اور مسکین یا اپنے پڑوسی کے حق کو بھی وہ ادا کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی انسان یہ بھی نہ کر سکے تو صدقے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا او امر بمعروف او نہی عن المنکر، اگر وہ کسی کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے فیفا ورلڈ کپ قطر میں ہوا، سب سے مہنگا ورلڈ کپ کرایا گیا، مگر
فیفا ورلڈ کپ والے کو معلوم تھا، قطر والوں کو معلوم تھا میں سب سے مہنگا ورلڈ کپ کرا رہا ہوں، میرے اس اسٹیڈیم پر، میرے اس ورلڈ کپ پر ساری دنیا کی نظریں ہوں گی۔ اس نے 2 حدیثیں اسٹیڈیم کے باہر لکھوایا۔ پہلی حدیث اس نے یہ لکھوایا، کلو معروف صدقہ، ہر اچھا کام، ہر اچھی چیز یہ صدقہ ہوا کرتی ہے۔ کلو معروف صدقہ، ہر اچھی چیز یہ صدقہ ہوا کرتی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ والوں نے، قطر والوں نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، اے چکن کھانے والے، اے مٹن کھانے والے، اے اپنی بیٹی کی شادی میں فریج واشنگ مشین دینے والے، دنیا کا سارو ساجو سامان دینے والے، سنو، اگر تمہارے پاس مال ہے خود بھی کھاؤ، غریب کا بھی خیال رکھو، خود بھی پہنو، غریب کا بھی خیال رکھو۔ اے دنیا والوں سنو، اگر تم چکن کھاتے ہو پہلے اپنے پڑوسی کو بھی دیکھ لو، اگر وہ بھوکا ہے چکن نہ کھاؤ بلکہ اس کے پیٹ کو بھرو۔ اے مٹن کھانے والے، اگر تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے اس کا پیٹ بھرو۔ مطلب یہ ہے تم خود بھی کھاؤ، خود بھی پہنو، مگر اپنے پڑوسی کا ضرور خیال رکھو۔ ہر اچھی چیز یہ صدقہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے مال ہوگا تبھی ہم صدقہ کریں گے، دولت ہوگی تبھی ہم صدقہ کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، او امر بمعروف او نہی عن المنکر، اگر کوئی انسان کسی کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایسا کام کیا اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر کوئی انسان یہ بھی نہ کر سکے، کیا کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اگر کوئی انسان یہ بھی نہ کر سکتے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر وہ اپنے آپ کو برائی سے بچا لے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کہے مچل کے سبحان اللہ۔ اچھی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے نا، کہیے مچل کے سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ۔ اور سنو دوسری حدیث، فیفا ورلڈ کپ والوں نے اسٹیڈیم کے باہر ایک حدیث اس نے یہ لکھی تھی، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فانها تقیم العوجا وتدفع میتۃ السوء۔ کہو مچل کے سبحان اللہ۔ اس نے کیا پیغام دیا؟ اتقوا النار، دو سب سے بچا لو۔ اتقوا النار، دو سب سے بچو، یا اپنے آپ کو دو سب سے بچانا چاہتے ہو بچا لو۔ کب؟ ولو بشق تمرۃ، اگرچہ آدھے چھواڑے دے کر۔ جلسے بھی کرو، بڑے بڑے جلسے کرو، علامہ احسان قبلہ کو بلاؤ، مفتی شباہت کو بلاؤ، مفتی حماد کو بلاؤ، 4 لاکھ روپے خرچ کرے ہو تو کرو، مگر ضرورت اس چیز کی ہے، تمہارے محلے میں کوئی ایسا گھر ہے جس کے گھر پر چھپر نہیں ہے، اسے بھی تم پر کرو، کسی کے گھر میں اناج نہیں ہے اسے بھی ڈالو، تم جلسے کرو، نقیب اجلاس علامہ کفیل کو بھی بلاؤ، مگر ضرورت اس چیز کی ہے، کسی کی بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہو اس کی بیٹی کی شادی بھی کرواؤ تو جلسے کرنا بہتر ہے۔ مگر تمہارے گھر پہ، تمہارے گاؤں میں بہت سارے ایسے غریب ہیں جس کے گھر پہ چھپر نہیں ہے، جس کے گھر میں اناج نہیں ہے، کسی کے گھر میں چاول نہیں ہے، کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہے، کسی کی بیٹی بغیر جہیز کی وجہ سے شادی اس کی نہیں ہو پا رہی ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے، جلسے نہ کرو مگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرواؤ، کسی کے گھر میں اناج کو لا کے رکھو، کسی کے گھر میں آٹا لا کے رکھو۔ سنو میرے آقا نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، دوزخ سے بچو اگرچہ آدھے چھواڑے دے کر، فإنها تقیم العوجا وتدفع میتۃ السوء، کیونکہ صدقہ یہ ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرات محترم، علامہ غفور صاحب قبلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا خیال رکھو، علماء کا بھی خیال رکھو، عالم دین کا بھی خیال رکھو، ضرورت اس چیز کی ہے۔ قطر والے تو دور کی بات ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہمارے علماء اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یاد رکھو ہم تو خواجہ والے ہیں نا۔ کتنے خواجہ والے؟ ہاتھوں کو لہرا کر ہاتھوں کو اٹھائیں، یہ سب خواجہ والے ہیں۔
کمیٹی والے بھی خواجہ والے ہیں، مگر کمیٹی والے کیا نماز پڑھتے ہیں؟ کیا جلسہ کرانے والے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ اچھا کتنے حضرات ہیں خواجہ والے؟ ہاتھ اٹھا کے رکھیں، کتنے لوگ ہیں؟ یہ سب خواجہ والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نمازی؟ وہ ہاتھ اٹھائے رکھیں، نمازی حضرات ہاتھ اٹھائے رکھیں، اتنے لوگ ہیں نمازی؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے مفتی عبدالسلام صاحب کی بلا آپ کی مسجدیں بڑھ جاتی ہوگی، 5 وقت کی نمازوں میں، فجر میں بھی لوگ۔ اچھا وہ عید والے ہیں یا جمعہ والے ہیں؟ اللہ کبیرہ، عید والے ہیں آپ، جمعہ والے بھی ہیں آپ، مگر کیا 5 وقت والے ہیں؟ کیا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے ہمیں کیا پیغام دیا تھا؟ سنو، میرے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میرا گزر ایک ایسے بستی سے ہوا، میرا گزر ایک ایسے بستی سے ہوا جہاں کے لوگ وقت سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے، نماز کی تیاری کر لیتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز وہاں پہنچے، پوچھا تم لوگ نماز کی تیاری کر چکے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں نماز کی پہلے سے تیاری کر چکا ہوں۔ یعنی ظہر کی اذان اگر 1 بجے ہو تو لوگ 1:45 بجے نماز کی تیاری کر لیتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز حیران و پریشان، لوگ وقت سے پہلے نماز کی تیاری کیوں کر لیتے ہیں، کیوں کیے ہوئے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ حضرت جب سے میں نے نبی کی ایک حدیث پڑھی، کہو میں چل کے سبحان اللہ، جب سے میں نے نبی کی ایک حدیث پڑھی تب سے میں سوچتا ہوں اور نبی کی حدیث میں نے یہ پڑھی اور وقت نکل جائے کسی غفلت کی وجہ سے تو میں نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا حدیث کی سننا چاہیں گے؟ کہ یہ میں چل کے سبحان اللہ، اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان مریدوں نے یہ پڑھی تھی، وَعَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَعَجِّلُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْفَوْتِ۔ اللہ اکبر، وَعَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَعَجِّلُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْفَوْتِ وَعَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ۔ مرنے سے پہلے تم توبہ میں جلدی کرو۔ اللہ اکبر، مرنے سے پہلے تم توبہ میں جلدی کرو۔ وَعَجِّلُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْفَوْتِ، اور نماز کے قضا ہونے سے پہلے اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ کیا ہیں خواجہ والے؟ کیسے ہیں غریب نواز والے؟ اور وہ جو آج کہتے ہیں ہم خواجہ والے ہیں، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے ہم خواجہ کے دیوانے ہیں۔ اب دیوانہ خواجہ وہ ہوگا جس کے رگ رگ میں خواجہ کی سنتیں، خواجہ کے اطوار عادات بسے ہوں گے، تبھی وہ خواجہ والے ہوں گے۔ جو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والا ہوگا وہ خواجہ والا ہوگا، وہ دیوانہ خواجہ ہوگا۔ مگر جس کے اندر نمازیں نہیں، جس کے اندر سنتیں نہیں، جس کے اندر نبی کی سنتیں نہیں، وہ خواجہ والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دیکھ چڑھانے والے، محفل کرنے والے، ضرورت اس چیز کی ہے تم دیوانہ خواجہ بنو اور نماز پڑھ کر دیوانہ خواجہ بنو۔ میرے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے کہا وَعَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ، کہ مرنے سے پہلے تم توبہ میں جلدی کرو اور نماز قضا ہونے سے پہلے اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ عرض کرتی ہے حضور اگر میری موت ہو جائے، اگر وقت گزر جائے اور وقت گزرنے کے بعد نماز کا وقت چلا جائے، پھر میری موت ہو جائے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ جس نماز کے تعلق سے یہ حکم ہوا، جس پروردگار عالم نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، مجھے اللہ کی اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کہو میں چل کے سبحان اللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بہت جلد اپنی باتوں کو ختم کر کے میں اپنی جگہ لوں۔ کہیے میں چل کے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ صرف مومنین کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اللہ مومنین
کافر، سب کو اللہ یہ کہہ رہا ہے تو میری عبادت کر. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اس لیے تو میری عبادت کر. میرے پیدا کرنے کی وجہ سے تو میری عبادت کر، مجھے خدا مان، تو مجھے معبود مان. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اور سن، میں نے صرف تجھے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا کو بھی پیدا کیا ہے. جب میں نے تجھے پیدا کیا، تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا کو پیدا کیا. حق یہ بنتا ہے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اس لیے تو میری عبادت کر. اور کیوں عبادت کرے گا؟ اللہ چاہتا ہے لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم متقی ہو جا، تو پرہیزگار ہو جا. اللہ یہ چاہتا ہے لوگ میری عبادت کرے، اور میری عبادت کر کے وہ متقی ہو جائے گا، وہ پرہیزگار ہو جائے گا، اس کے اندر تقوی آ جائے، اس کے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے گی. مگر انسان چاہتا ہی نہیں، انسان سوچتا ہی نہیں ہے جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس رب کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگے احساس دلانے کے لیے اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اے لوگو تو اس رب کی عبادت کرے گا، اس لیے عبادت کرے گا. الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب نے تجھے زمین، اس رب نے تجھے تیرے لیے زمین کا بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو اس رب نے تیرے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، مگر اس رب نے تیرے پینے کے لیے اسی آسمان سے پانی کو نازل فرمایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس رب نے تیرے لیے زمین سے پھل اگایا، زمین سے پھل اگایا. کیوں؟ والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، تاکہ تم اسے کھاؤ. اس رب کی تم عبادت کرو جس رب نے تیرے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس رب نے تیرے لیے آسمان کو چھت بنایا، جس رب نے اس آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، جس رب نے اس زمین سے پھل کو اگایا. کیوں؟ تاکہ تم اسے کھاؤ. پھر آگے اللہ فرماتا ہے والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اور اس کے بعد تم رب کی عبادت کرو. اس نے تیرے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر زمین سے، آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، زمین سے پھل اگایا تاکہ تم اسے کھاؤ. اب اتنے کہنے کے بعد، اتنا کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کو اپنا معبود نہ مانو. اللہ کے علاوہ تم کسی کو، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ مانو. اللہ کے برابر کسی کو اللہ خدا نہ ٹھہراؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اگر تم جانتے ہو، تم عقل مند ہو، تمہیں چاہیے تم اپنے رب کی عبادت کرو. سامعین و ناظرین کرام، وقت چونکہ علامہ احسان قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ہمیں آج خصوصی خطاب ان کا ہی ہمیں سماعت کرنا ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اور اجازت نہیں کہ میں مزید آپ کو سناؤں. انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا جہانگیر القادری آپ کے درمیان ہوگا. مجھ سے بولنے میں جو بھی قصداً سہون غلطی ہوئی ہو میں سچے دل سے توبہ پڑھتا ہوں. ربی پڑھیے بلند آواز سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.